بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے مقدمات الحکمت، فصل رابع، مقدمات حکمت۔ مقدمات حکمت کے بارے میں اجمالاً پہلے بھی گفتگو ہوتی رہی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم مقدمات حکمت کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ مقدمات حکمت کتنے ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے، اس کی تعریف کیا ہے، انشاءاللہ وہ سب ہم آج کی کلاس میں آپ کے خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے مقدمات حکمت سے مراد ایسے مقدمات جن کے تام ہوئے بغیر اطلاق سے تمسک نہیں کیا جا سکتا۔ جب مولا کی طرف سے مثلا اعتق رقبتاً کہا ہے کہ رقبے کو آزاد کرے، یہ رقبہ کیا ہے؟ یہ مطلق ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہاں پر کوئی بھی رقبہ کسی بھی غلام کو اگر آزاد کرے تو ذمہ داری ادا ہو جائے گی یا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ رقبہ مومنہ ہونا چاہیے، یا مثلا رقبہ ہو وہ کچھ حد تک غلام پڑھا لکھا ہو، یا اس طرح کے باقی جو شرائط اور قیودات موجود ہوں، تو اگر اس قسم کے غلام کو ہم آزاد کریں گے تب جا کر ذمہ داری ادا ہو سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر مقدمات حکمت تام ہوں تو اس صورت میں ہم اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں۔ اطلاق سے تمسک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلام صدق آ جائے، اگرچہ اس میں کوئی ایمان وغیرہ نہ ہو، اگرچہ وہ مسلمان نہ ہو، پھر بھی کافی ہے، لیکن اگر مقدمات حکمت تام نہ ہوں تو وہاں ہم اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ اب ہم نے کیا کہا؟ مقدمات حکمت وہ ہے جن کے تام ہونے سے ہم اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں۔ جب بھی شک ہو جائے کہ دائرہ طلب میں جو چیز واقع ہو رہی ہے وہ تمام موضوع ہے یا بعض موضوع، اور اس وقت مقدمات حکمت کے ذریعے یہ ثابت کیا جاتا ہے وہ شیء تمام موضوع ہے نہ کہ بعض موضوع۔ بالفاظ دیگر اوپر جو ہم نے کہا تھا اطلاق کی جو بات کی تھی، بالفاظ دیگر یہ ہے کہ کلام میں جب ایک چیز کسی موضوع کے لیے، ایک چیز جو ہے کسی حکم کے لیے موضوع واقع ہو رہی ہے، مثلا رقبہ جو ہے متعلق ہے حکم واقع ہو رہا ہے، اب ہمیں یہ شک ہو رہا ہے یہ جو رقبہ ہے یہ تمام موضوع ہے یا بعض موضوع ہے۔ بعض موضوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رقبہ کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہے کہ اگر وہ چیزیں ہوں تب جا کر یہ موضوع تام ہو سکتا ہے۔ اس وقت مقدمات حکمت کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ شیء تمام موضوع ہے نہ کہ بعض موضوع۔ اگر مقدمات حکمت تام ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو شیء، یہ جو موضوع جو کلام میں ذکر ہوا ہے وہی موضوع کل ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ غلام صدق آنا چاہیے۔ اب یہ جو مقدمات جن کو ہم نے کہا جب یہ تام ہوں تو ہم اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں، یا اگر تام ہوں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو موضوع کلام میں ذکر ہو رہا ہے وہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مقدمات حکمت کتنے ہیں؟ تو سب سے پہلا جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ متکلم تمام مراد کو بیان کرنے کے مقام پر ہو، اجمال اور اہمال میں نہ ہو، مقام اہمال اور مقام اجمال میں نہ ہو۔ یعنی کہ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ متکلم یہاں پر واقعی میں اور حقیقت میں مخاطبین سے یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس کی باتوں پر عمل کریں، اور جو وہ بیان کر رہا ہے وہ واضح اور کلیئرلی بیان کرنا چاہ رہا ہے، کسی چیز کو اجمال میں رکھنا نہیں چاہتا، کسی چیز کو مہمل رکھنا نہیں چاہتا۔ پہلا یہ ہے کہ یہ ہمیں ثابت ہونا چاہیے۔ دوسرا ہے کہ تعین پر دلالت کرنے کے لیے کوئی قرینہ نہ ہو۔ ہاں، اگر پہلے مطلق کو ذکر کیا جائے اس کے بعد کوئی ایسا قرینہ ذکر کرے کہ جس کی وجہ سے وہ مطلق نہ رہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس قرینے کی وجہ سے مطلق کا جو دائرہ تنگ ہو جائے گا اور مقصود متکلم وہی ہوگا جو قرینہ کہے گا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ مقام تخاطب میں قدر متیقن موجود نہ ہو۔ قدر متیقن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں اگر کہا جائے مثلا کیا ہے؟ اعطی رقبتاً، اور رقبہ سے مراد جب عام طور پر اس ماحول میں فقط ایک بندہ ہو جس کو رقبہ کہا جاتا ہو،
یا مثلا اکرم انسانن جو کہا ہے، انسان سے مراد کوئی خاص قسم کا آدمی ہو، کہ جب بھی بغیر کسی قید کے انسان اگر کہا جائے تو فرض کریں کہ کوئی خاص آدمی جو ہے اس معاشرے میں وہی ذہن میں آتا ہے، اس کو کتنے قدر متیقن، اگرچہ مصادیق بہت سارے ہیں لیکن ذہن میں فقط وہی فرد آ رہا ہے، تو اگر قدر متیقن اگر مقام تخاطب میں موجود ہو تو اس وقت بھی کیا ہوگا، یہ مقدمات حکمت جو ہے یہ تام نہیں ہوں گے۔ اب ہم نے سے ہر ایک کے بارے میں انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مقدمہ ہے وہ ہے متکلم کبھی جو ہے اصل حکم کو بیان کرنے کے مقام میں ہوتا ہے اور خصوصیات اور شرائط کو بیان کرنے کے مقام پہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ہم آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرتے ہیں، احل لکم الطیبات، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 5 ہے۔ اسی طرح سے احل لکم صید البحر، یا مثلا مجتہد جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الغنم حلال، تو یہاں پر ان تمام موارد میں کیا ہے، ان تمام موارد میں متکلم کس مقام میں ہے؟ متکلم یہاں پر اصل حکم کو بیان کرنے کے مقام پر ہے۔ مثلا احل لکم الطیبات، ان جو پاک چیزیں وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح صید البحر جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اسی طرح سے غنم حلال ہے۔ تو کیا یہاں پر چونکہ یہاں پر صرف حکم کو بیان کرنے کے مقام پر، اس کی شرائط کو بیان کرنے کے مقام پر نہیں ہے، تو طیبات سے مراد کیا ہر طریقے سے جیسے بھی ملے ہم کھا سکتے ہیں، چاہے وہ طیبات وہ چیزیں جو ہماری اپنی نہ ہو پھر بھی ہم کھا سکتے ہیں؟ کیا وہ نجس ہو جائیں تو چونکہ ذاتاً وہ پاک ہے تو پاک کیے بغیر بھی ہم کھا سکتے ہیں؟ کیا مثلا حیوانات جو ہے مثلا وہ پاک ہے حلال ہے، مثال کے طور پر بھیڑ ہے، بکری ہے، یہ مرغی ہے، یہ سارے حیوانات پاک ہے اور حلال ہے، تو اس کا حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طرح سے کھانا چاہیں کہ اس کو ذبح کیے بغیر بھی ہم کیا کھا سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ حلال گوشت حیوانات ہیں۔ یہ صید البحر کیا ہے؟ مثلا مچھلی ہے، مچھلی کیا ہے؟ پاک ہے۔ کیا پاک ہونے کا مطلب کیا یہ ہے کہ اگر سمندر میں اگر مچھلی جو ہے مردار ہو کے بھی ابھی ہمیں مل جائے تو کیا وہ بھی پاک ہے؟ یا جو ہے پاک ہونے کا مطلب اس کے بعد شرائط کے ساتھ ہے۔ یہاں پر مقصود یہ ہے کہ صرف پاک ہونے کے جو حکم ہے، حلال ہونے کی جو حکم ہے اس کو بیان کرنے کے مقام پر ہے، لیکن اس کی جو خصوصیات ہے، اس کی جو شرائط ہے وہ بیان کرنے کے مقام پر نہیں ہے۔ لیکن کبھی جو ہے متکلم کبھی موضوع میں داخل ہر شرط اور جز کو بیان کرنے کے مقام پر ہوتا ہے۔ یہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نہیں، متکلم جو ہے اجمالاً حکم کو بیان کرنے کے مقام پر نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس حکم کے لیے جو بھی شرط ضروری ہے، جو بھی جز اس موضوع کے لیے ہے، ان چیزوں کو بیان کرے، یعنی کوئی بھی چیز مجمل نہ چھوڑے، کسی بھی چیز کو ذکر کیے بغیر نہ رکھے۔ ہر وہ چیز جو غرض میں داخل ہے، ہر وہ چیز جو موضوع میں دخالت رکھتی ہے، ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے مقام پر ہے۔ اور جب ایسے مقام پر متکلم ہو اور متکلم کسی چیز کو مثلا کسی شے کی جزئیت کو یا کسی شے کی شرطیت کو بیان نہ کرے تو اس کے بیان نہ کرنے سے یہ کشف کیا جائے گا یہ جو جز ہے یا جو شرط ہے جس کے بارے میں ہم احتمال دے رہے ہیں کہ ان کا ہونا بھی ضروری ہے، یہ کہیں گے یہاں پر ان چیزوں کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان چیزوں کو بیان کرنا اگر ضروری ہو تو پھر متکلم کو بیان کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ چیزیں موضوع میں دخالت رکھتی تو ان چیزوں کو بیان کرنا متکلم پر فرض تھا۔ اب جب اس نے بیان نہیں کیا، اس سے ہم خود یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ یہ جو شرط محتملہ ہے یا یہ جزء محتملہ ہے یا جزء مشکوکہ ہے، یہ موضوع میں داخل نہیں ہے۔ وَإِلَّا کیا مطلب؟ اگر موضوع میں یہ چیزیں شامل ہوں اور اس کے باوجود بھی ذکر نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو ہے یہ تفویت غرض لازم آتی ہے، یہ قبیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ بس اگر پہلی صورت میں جہاں کہیں پر کسی شے کی جزئیت اور شرطیت میں شک ہو تو ہم اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ وجہ یہ ہے کہ متکلم وہاں پر صرف اصل حکم کو بیان کرنے کے مقام پر ہے، جزئیت اور شرطیت کو بیان کرنے کے مقام پر نہیں ہے، لیکن دوسری صورت میں ہم اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں۔ جس کو دوسری صورت میں اگر کسی شے کی جزئیت اور شرطیت میں شک ہو جائیں جس کو متکلم نے ذکر نہ کیا ہو تو ایسی صورت میں اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں۔ وجہ عدم تمسک کیا ہے؟ پہلی صورت میں غرض میں داخل کسی شے کا ترک کرنا قبیح نہیں ہے، لیکن دوسری صورت میں ترک کرنا قبیح ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے مقدمے کی طرف۔
عدم ما یوجب تعین سے مراد یہ ہے کہ قرینہ متصلہ اور منفصلہ نہ ہو. قرینہ متصلہ اور قرینہ منفصلہ کلام میں موجود نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کلام میں کوئی قرینہ متصلہ یا قرینہ منفصلہ اگر موجود ہو تو پھر ہم جو ہے اسی قرینے کے مطابق عمل کریں گے. پہلی صورت میں ہم نے کیا کہا تھا؟ پہلا مقدمہ یہ تھا کہ متکلم مقام بیان میں ہونا چاہیے. ایک اور مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. پہلی جو صورت ہے اس کی مثلا قرآن میں ارشاد پروردگار ہے فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یہ کہا ہے کہ جو کلب معلم ہے، جو ٹرین جو کتے ہوتے ہیں، کہ اگر وہ شکار کریں اور کوئی حیوان اگر ان کتوں کی شکاری کی وجہ سے، ان کے شکار کرنے کی وجہ سے اگر وہ جو ہے مر جائیں تو پھر جو ہے وہ شرائط کے ساتھ ہو تو کہا جاتا ہے کہ وہ حلال ہے. لیکن سوال یہ ہے کیا وہ جگہ جس جگہ کو کتے نے کاٹا ہے کیا وہ جگہ بھی بغیر دھوئے پاک ہے؟ کہتے نہیں، یہاں پر وہ جگہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے. صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ کلب معلم سے کیا جانے والا شکار وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے. اس کو بیان کرنا ضروری ہے اور اس کو بیان کرنے کے مقام پر ہے. تو مقدمہ ثانی میں ہم نے کہا کہ ما یجب تعین نہ ہو، یعنی قرینہ متصلہ اور قرینہ منفصلہ موجود نہ ہو. اگر کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ اگر قرینہ متصلہ موجود ہو تو کلام کا ظہور ابتدائی ہی اس قرینے کے مطابق ہوگا. کیونکہ قرینہ متصلہ کی صورت میں کلام صرف مقید میں ہی ظہور رکھتا ہے، لیکن منفصلہ کی صورت میں اگرچہ ابتداءً اطلاق میں ظہور رکھتا ہے لیکن قرینے کی وجہ سے یہ ظہور حجت سے ساقط ہو جائے گا. یعنی ہمارے لیے عمل کرنا ضروری ہے، لیکن کس چیز کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے؟ اس قرینے کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، ذل قرینے کے مطابق عمل کرنا ضروری نہیں ہے. اور تیسرا مقدمہ کیا ہے؟ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ مقام تخاطب اور مقام محاورہ میں قدر متیقن منتفی ہو. یعنی مقام تخاطب میں قدر متیقن موجود نہ ہونے سے مراد یہ ہے چونکہ عرف عام میں قدر متیقن قرینہ یا متصلہ کی حیثیت رکھتی ہے. اور ہم نے پہلے ہی کہا جب قرینہ یا متصلہ موجود ہو تو اطلاق میں کلام ظہور نہیں رکھتا بلکہ قرینہ متصلہ کی صورت میں کلام صرف مقید میں ہی ظہور رکھتا ہے، بس اطلاق سے تمسک نہیں کیا جا سکتا. تنبیہ ہوں. اچھا، اب یہاں پر ایک بحث ہوتی ہے، وہ بحث یہ ہے کہ جب بھی ہمیں شک ہو کہ متکلم مقامی بیان میں ہے یا نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ متکلم مقامی بیان میں ہو. اگر فرماتے ہیں کہ اصل قاعدہ کلی یہ ہے، جب بھی شک ہونے کی صورت میں اصل قاعدہ کلی یہ ہے، اصل عقلائی یہ ہے کہ متکلم مقامی بیان میں ہو. اگر شک ہو جائے متکلم مقامی بیان میں ہے یا نہیں ہے تو اصل یہ ہے کہ متکلم مقامی بیان میں ہے، مگر دلیل خاص دلالت کریں کہ متکلم مقامی بیان میں نہیں ہے. بس کیوں؟ اس لیے کہ عقلاء عالم کی روش یہ ہے کہ جب بھی وہ گفتگو کرے تو وہ ایک بامقصد گفتگو کرنے کے مقام پر ہے، جب بھی وہ گفتگو کریں تو اپنے مقصود کو پہنچانے کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، جب بھی گفتگو کریں تو کلیئرلی گفتگو کر رہے ہیں، کسی چیز کو مجمل رکھنے کے مقام پر نہیں ہے. جیسے ممکن ہے مطلق میں متعدد جہات ہوں اور متکلم کسی جہات میں مقام بیان میں ہو اور دوسری جہات میں مقام بیان میں نہ ہو. جیسے کہ پہلے ایک مثال جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، یہ جو کلب معلم کے بارے میں ہم نے کیا کہا تھا؟ اگر یہ صید جو ہے کلب معلم کے ذریعے اگر کسی حیوان کا شکار کرے تو ہم نے کہا تھا کلام میں دو جہتیں موجود ہیں. ایک جہت سے مقام بیان میں ہلیت اور عدم ہلیت کے اعتبار سے، یعنی وہ پاک ہے یا پاک، لیکن اسی جگہ کے اعتبار سے کہ جس جگہ کو کتے نے کاٹا وہ پاک ہے یا نہیں، اس جہت سے ہم نے کہا کہ متکلم مقام بیان میں نہیں ہے. پر جہاں مقام بیان میں ہو تو اس میں ہم اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں، لیکن جس جہت کے اعتبار سے متکلم مقام بیان میں نہیں ہے اس میں ہم اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. سوالات: مقدمات حکمت کی تعریف کریں. مقدمات حکمت کتنے ہیں؟ مقدمہ اولیٰ کی وضاحت کریں. مقدمہ سوم اور مقدمہ دوم کی مکمل توضیح دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.